نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من لهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مرسلات میں اللہ رب العزت نے قدرتی مظاہر پھر تاریخی مظاہر سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو اللہ ان سب کچھ کرنے پہ قادر ہے وہ موت کو لانے پر قادر کیوں نہیں ہے، دوبارہ اٹھانے پر قادر کیوں نہیں ہے۔ اب کچھ زمین اور آسمان کے مزید مظاہر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی، اکٹھا کرنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندہ کو اور مردہ کو، یعنی جتنے بھی زندہ ہیں ہزاروں برس سے زمین موجود ہے سب کو سمیٹے ہوئے، چاہے اس کی تعداد 7 ارب ہے یا 8 ارب ہے یا 10 یا 20 ارب جتنی بھی ہے، زمین کے اندر اللہ نے یہ قوت طاقت رکھی ہے وہ سب کو سمیٹ لے، اور جتنے مردہ ہیں وہ بھی زمین کے سینے کے اندر دفن ہیں، ہزاروں برس سے دفن ہیں، دفن ہو رہے ہیں اور دفن ہوتے رہیں گے، ان سب کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب زمین نے ان سب کو سمیٹے ہوئے ہے اپنے پیٹ کے اندر، تو جب اللہ چاہے گا وہ اگل دے گی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح پہلی دفعہ اللہ نے بنایا، دوبارہ بھی جب اللہ کا حکم ہوگا زمین سب اپنے خزانے ظاہر کر دے گی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے زمین پر، اسی زمین پر ہم نے پہاڑ بنائے، بڑے اونچے اونچے بڑے بلند پہاڑ بنائے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور انہی پہاڑوں سے ہم نے میٹھے پانی کے چشمے بھی جاری کی۔ دیکھیں نا، پتھر ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہے اور پانی بھی میٹھا ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پہاڑ بھی زمین پر ایک ترتیب سے قائم ہے، پہاڑوں کی پوری ایک ترتیب ہے، یعنی ایک سرے سے قائم ہوتے ہیں اور دوسرے سرے پر بھی زمین بیلنس رکھتے ہیں، زمین کے ایک سرے پر بھی اسی طرح کے پہاڑ ہیں، دوسرے پر بھی اسی طرح کے پہاڑ ہیں جو زمین کو بیلنس رکھتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو جھٹلائیں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تو قیامت کے دن کو کہا جائے گا انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس طرف جس بات کو تم جھٹلاتے تھے، آج وہ بات آ گئی، چلو اب اس کی طرف۔ انطلقوا الی ظل، چلو ایک ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جس کے 3 شاخیں ہوں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دھوئیں کا، یعنی دھوئیں کا سایہ، اور دھواں 3 شاخوں والا، مطلب جو دھواں اوپر اڑتا ہے اوپر جا کے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ فرشتے جو ہے جہنمیوں کو دائیں سے، بائیں سے اور سامنے سے دھکیلیں گے کہ چلو اس طرف، جہنم کی طرف۔ دائیں جانے کی کوشش کریں گے تو دائیں طرف سے روکیں گے، بائیں جانے کی کوشش کریں گے تو بائیں طرف سے روکیں گے، پیچھے جانے کی کوشش کریں گے پیچھے روکیں گے۔ 3 حصوں میں انسان کوشش کریں گے ادھر ادھر ہٹنے کی، لیکن فرشتے جو ہے ان کو دھکیلیں گے کہ چلو اس طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ سایہ کیسا ہوگا؟ لا ذلیل، اس کے اندر چھاؤں نہیں ہوگی، یہ ٹھنڈک نہیں ہوگی، دھوئیں کا سایہ ہے تو گرم ہی ہوگا، اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی یہ شعلوں سے بچاؤ کر سکے گا، نہ ہی شعلوں سے اسے بچاؤ کر سکیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر،
اور جہنم کی آگ جو ہے یہ اس طرح کے شرارے پھینکے گی، چنگارے پھینکے گی جس طرح محل ہوتے ہیں، یعنی محلوں جتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اس کے چنگارے ہوں گے۔ ہم تو دنیا کے چنگارے دیکھیں نا، معمولی معمولی، تو جہنم کی آگ کے چنگارے محلوں جیسے ہوں گے۔ کأنہ جمالۃ صفر، اور جب وہ ایک ترتیب کے اندر وہ سارے چنگارے نظر آئیں گے ایسے لگیں گے جیسے زرد اونٹ جا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ یوں محسوس ہوگا دور سے جب وہ چنگارے پھوٹ کر ارد گرد ہو جائیں گے کہ جیسے زرد اونٹوں کی قطار جو ہے وہ جا رہی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس کے اندر تم کچھ بھی بول نہیں سکو گے، گونگے ہو جاؤ گے، زبانیں تمہاری گنگ ہو جائیں گی۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور ان کو حکم بھی نہیں ہوگا اور وہ کوئی معذرت بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں پر پہلے ہی اتنے شرمندہ ہوں گے کہ ان کی زبانیں گنگ ہو چکی ہوں گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے وہ دن فیصلے کا دن۔ جمعناکم، اس دن ہم تمہیں بھی جمع کریں گے، والاولین، اور جو پہلے سارے تھے ان کو بھی جمع کریں گے، یعنی سب کو ہم اکٹھا کر لیں گے اس دن۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، تو تم سب مل کر اگر کوئی چال چل سکتے ہو اللہ کے خلاف تو چل لو۔ اللہ اکبر، یعنی سب تم جمع ہوگے، پہلے بھی اگلے بھی پچھلے بھی، تو تم سارے مل کر بھی اللہ سے کے خلاف کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو پھر۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اور جو جھٹلاتے نہیں ہیں ان کا کیا ہے؟ ان المتقین فی ظلال وعیون، جو نیک لوگ ہیں متقی ہیں وہ ٹھنڈے سایوں کے اندر وعیون، اور چشموں کے پاس ہوں گے، وفاکہۃ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں کے پاس ہوں گے جو جن کو وہ پسند کیا کرتے تھے، یعنی اپنے من پسند دل پسند جو ہے پھل جو ہے ان کے پاس موجود ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان کو یہ کہا جائے گا کھاؤ پیو خوب کھاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے ان عملوں کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو، نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لیکن شروع میں آیا تھا اسی صورت میں کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کو ایسا ہی کیا کرتے ہیں، اور فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ ہم ایسا ہی انجام کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اور اے مجرموں تم بھی تھوڑے دن کھا پی لو، یعنی تم بھی تھوڑا سا جو ہے فائدہ اٹھا لو دنیا سے، تھوڑے دن کھا پی لو، لیکن جب وہ دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، لا يركعون، کہ اس دن یہ نہیں جھکتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ان کو قرآن کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن آ گیا، اس کے بعد بھی کسی اور بات کی ضرورت ہے ایمان لانے کے لیے؟ اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، اتنے دلائل کے باوجود، اتنی فصاحت و بلاغت کے باوجود، اتنے اسالیب کے باوجود، تو پھر یہ کسی بات پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ازلی محروم ہے اور یہ ازلی مجرم ہے، اور ان کو ہم جو ہے قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری سورہ مرسلات ختم ہوئی۔ 29واں پارہ 30واں پارہ دونوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ختم ہوئے۔ انشاءاللہ منگل سے ہم وہ سورہ حجرات شروع کریں۔